بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحی والقیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، جو نہ سوتا ہو، جس کی مثلا آپ توصیف کیسے کریں گے خدا کی؟ خدا کی توصیف کیسے کریں گے آپ؟ بھائی وہ جاگ رہا ہے، کیسا جاگ رہا ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہمارے اندر ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ مطلب ہم محض فقر ہے جان محترم، اگر وہاں پر وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ قادر ہے ہم مقدور ہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں، وہ عالم ہے ہم سائل ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ عزیز ہے ہم ذلیل ہیں، سب صفات اسی کی ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے بھی ہیں کچھ حاصل کریں تو ہمیں اسی کی صفات کی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس سے کہ تو مجھے بھی، تو ستار ہے نا، عیبوں کو چھپانے والا ہے، مجھے بھی ستاریت دے دے، میں لوگوں کے عیب چھپا لیا کروں پروردگار۔ تو رحمان ہے، تو کرم کرتا ہے، میرے اندر بھی رحمانیت دے دے۔ تو رازق ہے، میرے اندر بھی صلاحیت دے کہ میں تیرے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کو بھی کچھ دے دیا کروں۔ خوب انسان فقیر ہے جانے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مثلا ہم نے جب تمہیں خلق کیا تم تھے کیا؟ ہم نے تمہیں قطرے سے بنایا ہے، قطرے سے۔ انسان اگر اپنی خلقت کو دیکھ لے ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن کیسے انسان سینہ چوڑا چلتا ہے، لوگوں کو رون دیتا ہے۔ حاکم بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر ہے، کوئی کہیں بن جائے، کوئی ٹرسٹ کا صدر بن جائے، کوئی انجمن کا سالار بن جائے، ہمارے تو یہی ڈیزگنیشن ہے نا، اور کیا ہے؟ وہ عالم بن جائے، عالم تو البتہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، سب طالب علم ہی ہے۔ جانے محترم، وہ یہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا کہ آپ حضرت سلیمان اللہ کے نبی، سواریاں گزر رہی ہیں، قرآن جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اللہ کا نبی ہے، گزر رہا ہے، چونٹیاں، ایک چونٹی کیا گا، چلو اندر چلو، کیوں؟ سلمان کا لشکر آ رہا ہے، روند کے نہ چلا جائے گا، وہ اللہ کا نبی کا لشکر ہے، کہا نہیں روند کے چلا نہ جائے گا۔ یعنی چونٹی بھی شعور رکھتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، پتے بھی جو ہیں وہ سبون قدوسن کہہ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، پتھر بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اصل ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز، کیونکہ ہمیں اختیار ہے بس، باقی کسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے۔ جن اور انس کو پروردگار نے اختیار کر دیا، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو، تمہاری مرضی ہے، مانو گے تو یہ ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ ملے گا، تمہاری مرضی ہے۔ باقی کوئی مخلوق، اور یہ بھی ہم محتاج ہیں اس کے، یہ بھی شیطان بھی جو ہے نا ہے تو رحمان کا، باہر سے تو کہیں سے نہیں آیا، اسی نے بھیجا ہے اس کو کہ اپنے لوگوں کو چیک کرے، جانو۔ لیکن بہرحال یہ دو جو کولیجن ہے، ٹکراؤ ہے، یہ تاریخی ہے۔ سید الشہداء اپنے خطبات میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ آسان نہیں ہے، یہ ٹکراؤ تاریخی ہے پورا، وہاں سے آیا ہے، اور وہاں اصل نفس شیطان تکبر ہے، غرور ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ خدا جو ہے وہ کسی کو بہرحال اپنا خلیفہ بنانا ہے، اس نے سنا ہوا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب وہ کون ہے، اس نے سنا ہوا تھا۔ یہ جب وہ اپنے چکر میں تھا، اس نے جو کہتے ہیں نا جتنی 1000 سال عبادت کی، اور وہ اس کے بھی 1000 سال پتہ نہیں یہ والے سال نہیں ہے اس کے، اور اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں عبادت کی ہے، کیوں کی عبادت، وہ اپنے سیٹ اپ میں تھا لیکن جب اللہ نے اپنی مرضی سے ولایت کو حضرت آدم کی روح میں پھونکا ہے، وہاں پر وہ اکھڑ گیا، نفس آ گیا سامنے۔ یہ صفات، یہ دوسری جو نیگیٹو صفات ہیں، یہ آج بھی پائی جاتی ہیں،
پائی جاتی اور یہ خطرناک ہے. یہی چیز آپ دیکھیں نا, وہاں سے آئیے نیچے ہر دور کے اندر, حابیل قابیل, حضرت یوسف کے بھائی سارے, ایک حضرت یوسف اکیلے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چلتی 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 کہاں آئی ہے, بنی اسرائیل سے ہوتی 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 پھر اس طرف آئی ہے. جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا سب صحیح تھا, جیسے ہی پیغام دیا اب دیکھیں سب رسول خدا کے دشمن ہو گئے. پھر سیٹ اپ ٹھیک ہو گیا, تھوڑے سے لوگ سیٹ ہو گئے, آنے لگے, اسلام قبول ہو گیا, چلو نئی لائف شروع ہو گئی, مائیگریشن ہو گئی, سب صحیح چل رہا تھا. وہاں پھر اللہ نے جب پھر اپنے بندے کو دیا, من کنت مولا ولی مولا, بس وہاں جیسی دیا وہاں پھر پرابلم شروع ہو گئی. تو یہ پیچھے سے آ رہا ہے سسٹم, اس میں ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیچھے سے آ رہا ہے سیٹ اپ. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں,